نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا۔ پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 13، 14 اور 15۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفرو جنہوں نے کفر کیا تھا، کافر تھے، لرسلہم اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم ہم ضرور بے ضرور نکال دیں گے تمہیں، من ارضنا اپنی زمین سے، او لتعودن یا تم واپس آ جاؤ، فی ملتنا ہمارے دین میں، فأوحى الیہم ربہم پس وحی کے ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالمین کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ اور ہم ضرور آباد کریں گے تمہیں زمین پر، من بعدہم ان کے ہلاکت کے بعد، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مقامی یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخاف اور ڈرتا ہے وعید میرے عذاب سے، واستفتحوا اور انہوں نے فیصلہ مانگا، وخاب اور نامراد ہوئے، کلو جبار ہر جابر عنید سرکش، من ورائہ جہنم اس کے پیچھے ہے دوزخ، ویسقا اور اسے پلایا جائے گا، من ماء صدید پپ کا پانی، یتجرعہ وہ گونڈ گونڈ کر پیے گا اسے، ولا یکاد یسیغہ اور حلق سے نہیں اتر سکے گا اسے حلق کے نیچے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ اور آئے گی موت، من کل مکان ہر طرف سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ اور نہیں ہے اور وہ نہیں مرے گا، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور اس کے پیچھے سخت غلیظ قسم کا عذاب ہوگا۔ مذکورہ آیتوں میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ امم سابقہ کا رویہ اور گزشتہ امتوں کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو دھمکیوں کا تذکرہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو امانت دیانت سے حق کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، شرک کی مذمت بیان کی، تو بعض امتوں کو یہ بات ناگوار گزری، عجیب قسم کی باتیں شروع کی، پروپیگنڈے شروع کی، بد اخلاقی بدتمیزی شروع کی، یہاں تک کہ دھمکیاں دینا شروع کی کہ
لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ، کہ ہم تمہیں اپنے سرزمین سے نکال دیں گے، تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، نہ تمہاری دعوت کو قبول کریں گے، ہر حال میں ہر وقت تمہاری مخالفت کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں، دھمکیاں، پروپیگنڈے، بے گھر ہونا، ڈرانا، دھمکانا، بد اخلاقی، بدتمیزی، استہزاء، مذاق، یہ ساری تکلیف دہ باتیں ہیں۔ اور ایک بات تو روز روشن کی طرح آیا ہوئی کہ عالم کفر، فساق، فجار، بے دین طبقے کی طرف سے یہ دھمکیاں یہ زمانے قدیم سے چلے آ رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کچھ معاملات ہوتے ہیں، جلا وطن کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہے، جان مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، قتل و غارت کی دھمکی دی جاتی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی امم سابقہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ لیکن میرا رب ہے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، تسلی دی کہ ہم ظالمین کو ضرور ہلاک کریں گے۔ ظالم جس شکل میں ہو، ظالم اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، ظالم کو اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹائے گا۔ ظلم ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، اور یہ زمین وراثت مومنین متقین ہی کی ہوگی، یہ اللہ کی زمین ہے، اور اس زمین پر اللہ نے اپنے بندوں کو بسانا ہے، اپنے بندوں کو آباد رکھنا ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ظالمین کے ہلاکت، تباہی، بربادی کے بعد ہم تمہیں زمین پر آباد رکھیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ان مومنین کے لیے ہے جو متقین ہے۔ لمن خاف مقامی، یہ وعدہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے خائف ہو، جس کے اندر خوف خداوندی ہو، خاف وعید، میرے وعید اور عذاب سے ڈرتا ہو، جن کے اندر خوف خداوندی اور خوف آخرت ہو۔ یہ وعدہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ متقین مومنین کے لیے ہے، جو واقعتاً حقیقت میں صحیح مسلمان ہے، جو گناہوں سے پرہیز اور گریز کرتے ہیں۔ جو لوگ صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، یہ وعدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ آج دنیا میں کروڑوں مسلمان آباد ہیں، سب کے سب ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے، اور ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے، لیکن فرائض کا خیال نہیں ہے، واجبات کا اہتمام نہیں ہے، گناہ جوڑنے پر تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ نماز جو دین کا ستون ہے، نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ کاروبار میں حلال حرام کی فرق اور تمیز نہیں ہے، جھوٹ، غیبت، حسد، رشوت، گناہ نہیں سمجھتا۔ رشوت اور سود کا ایک بازار گرم ہے، اسلام کے دعوے دار تو ہے، لیکن گناہوں سے پرہیز اور گریز جو نہیں کرتے، خوف خداوندی جن کے دل میں نہیں ہے، خوف آخرت جن کے دل میں نہیں ہے، تو اسی لیے تو آج دنیا میں مسلمان ہر جگہ مظلوم ہے، ہر جگہ مقہور ہے،
اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمت نہ ہارو، رنج مت کرو، تم بلند رہو گے، انتم الاعلون ہوں گے، اس شرط پر کہ تم مسلمان ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مسلمان۔ اب ایمان کے تو کچھ تقاضے ہیں، اس تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اللہ کا وعدہ اس تقاضوں پر ہے، اللہ کا وعدہ اس استقامت پر ہے، اس مداومت پر ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اسی بات پر استقامت اختیار کی، اعمال صالحہ اختیار کی، تقوی اختیار کی، خوف خداوند اختیار کی، خوف آخرت اختیار کی، تو اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، نصرتیں نازل ہوں گی، مدد نازل ہوں گے۔ مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے، اکبر الآبادی نے کہا تھا، مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے، یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے۔ جب تک ایمان کے تقاضوں کو امت مسلمہ کے ہر فرد پورا نہیں کریں گے، تب تک یہ عالمی طاقتیں، سامراجی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، یہ کفر طاقتوں کے نرغے میں، شکنجے میں ہم پابند رہیں گے۔ اور ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، یقیناً قابل فخر بات ہے، ایمان اللہ کی بڑی نعمت ہے، آخرت میں جہنم سے ایک نہ ایک دن خلاصی کا ذریعہ ہی ایمان ہے، ایمان کی بدولت ایک نہ ایک دن ضرور نجات ملے گی جہنم سے۔ لیکن دنیا میں جو اعلان ہے، دنیا میں جو اقدار ہے ہماری، جو روایات ہے، جو تہذیب ہے، جو تمدن ہے، کیا ہم اپنے اسلامی اقدار روایات کے مطابق چلتے ہیں یا یہود نصارہ اور ہنود کے طرز پر چلتے ہیں؟ تو پھر ہم کیسے سوچ لینا چاہیے ہمیں، اگر ہم اسلامی اقدار روایات، تہذیب، تمدن، کلچر نہیں اپناتے تو ہم باعزت زندگی نہیں گزار سکتے اس دنیا میں۔ تب تو کہا تھا کہ تم تمدن میں نصارہ ہو تو تہذیب میں یہود، یہ مسلمان جن ہے دیکھ کر تو شرمائے ہنود، اور کہا تھا کہ نہ تو بدلا نہ میں بدلا نہ دل کے آرزو بدلی، نہ تو بدلا نہ میں بدلا نہ دل کے آرزو بدلی، میں کیسے انقلاب اعتبار آسماں کر لوں۔ اور یہی بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھائی، بنی اسرائیل کو سمجھائی کہ استعینوا باللہ، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اقتدار اعلیٰ، زمین کی وراثت، زمین کے حاکمیت کے لیے، زمین کی حکومت اور سلطنت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، کفار مشرکین ہنود یہود نصارہ کے اذیتوں پر ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہ زمین اللہ ہی کی ہے اور وہ اپنے بندوں کو اسی زمین پر بسانا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، لیکن بالآخر متقین کا انجام ہوگا، انجام متقین کے لیے ہے۔ اور سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے غرقابی کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سلامتی سے گزرنے کے بعد فرمایا ان العاقبۃ للمتقین، کہ اچھا انجام بالآخر، آخر انجام متقین ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اور مذکورہ آیتوں میں سورہ ابراہیم مذکورہ آیت نمبر 15 میں واستفتحوا فرمایا، واستفتحوا کی ضمیر مرفوع متصل، یہ حضرات انبیاء کو اگر راجع ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنے قوموں کے مقابلے میں اللہ سے مدد طلب کی اور فیصلہ چاہا، اور یہ تفسیر ظاہر ہے کہ سیاق سباق سے سیاق الکلام کے موافق ہے، اور اس کے نظیر
سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا ہے، جس پر انہوں نے دعا کی، قوم نے کہا کہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ورنہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اے شعیب علیہ السلام واپس آ جاؤ ہمارے دین میں، ورنہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے، ہم آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ اور سورہ اعراف میں ہے کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الحاکمین، یا رب العالمین ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وَاسْتَفْتَحُوا کی ضمیر امتوں کی طرف راجع ہے، اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنے قوموں کو سمجھایا اور وہ لوگ اصرار کرتے رہے، تو اسی طرح وقت گزرتے رہے کہ ان کے قوموں نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ ہونا چاہیے، اور یہ لوگ جو ہمیں وعید عذاب سناتے ہیں، عذاب سے ڈراتے ہیں، اگر ایمان نہ لائے تو ہلاک ہو جائیں گے اور تم پر عذاب آ جائے گا، تو ہمارے انکار کرنے پر اگر عذاب آنا ہے تو آ جائے۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ قوم نوح نے کہا تھا کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یا قوم نے مانگا تھا، اور جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم نے کہا تھا کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور قریش نے بھی کہا تھا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور یہ بھی کہا تھا کفار مکہ نے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ لیکن ان لوگوں کی یہ باتیں استہزاء کی بنیاد پر تھی۔ واستفتحوا میں دو احتمالات ہے، یا واستفتحوا کی ضمیر انبیاء علیہ السلام کو راجع ہے یا قوموں کو راجع ہے۔ من ورائہ جہنم، اس سے آگے جہنم ہوگی، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرُّعُهُ، اور ماء صدید سے مراد پپ کا پانی ہے، جب دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا، ظاہر ہے نفرت کی چیز ہے، اور پھر قریب کیا جائے گا کہ چہروں کو بھون ڈالے گا، اتنا گرم، اور اس کے سر کے کال کے جو کال ہے وہ کھول جائے گی، گر پڑے گی، پھر اسے پیے گا، انتڑیاں کاٹ دے گا اور پاخانہ کے مقام سے باہر نکل جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن ویاتیہ الموت من کل مکان، اور اس کے آس پاس سے ہر جگہ سے ہر طرف سے موت آئے گی، طرح طرح کی عذابوں میں جہنمی مبتلا ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور سورہ طٰہٰ میں، سورہ اعلیٰ میں ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، وہاں پر نہ موت ہوگی، نہ کوئی مرے گا، نہ زندہ رہے گا، اور من ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے سامنے سخت عذاب ہوگا۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔